بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ خالق کائنات کے بے شمار احسان جس نے ہم اور آپ حضرات کو اس عظیم الشان قرآن مقدس کے جلسے میں جو دفاع صحابہ کے عنوان سے معنون ہے، جو دفاع صحابہ کے نام سے معنون ہے، اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب کو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ مومن ہیں۔ ایمان جیسی اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن حضرات نے ایمان کو سمجھا تھا، انہوں نے اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہزارہ تکالیف اور مصائب برداشت کر کے بھی ایمان کو بچایا تھا۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اور جن لوگوں نے اس پر اپنی جانیں لٹائیں یا جن لوگوں نے ان پر سب کچھ قربان کیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمان کے لیے زندگی کا تصور صرف دنیا نہیں، مسلمان کی زندگی دنیا والی صرف آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں کامیابی کے بعد اس ایمان اور عمل صالح کا نفع شروع ہی مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ مسلمان مومن کے لیے مرنا کوئی عیب نہیں، بلکہ اسلام سے ہٹ کر مرنا عیب ہے۔ اسلام پر مرنا، اسلام پر وقت لگا دینا، مال لگا دینا، جان لگا دینا، اسلام تو اس کو قیمتی بناتا ہے۔ اس لیے جنہوں نے اس ایمان کو سمجھا تھا، انہوں نے ہزارہ تکالیف برداشت کی، اور ایمان کی بنیاد جو اللہ رب العزت نے فرمائی اور اللہ کے رسول نے سمجھائی، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت۔ پوری کائنات میں انسان کے ایمان کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، بہت ساری چیزوں سے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے۔ اسلام نے اس سے روکا نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اس کے دل میں تمام لوگوں سے زیادہ میں محمد کی محبت نہ ہو، تب تک مومن نہیں ہے۔ پوری کائنات کی مخلوق سے زیادہ محبت اللہ کے رسول، اللہ کے نبی رحمت للعالمین سے ہو تو یہ ایمان ہے۔ اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ کی محبت مومن کے دل میں تمام کائنات سے زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی سے بھی زیادہ مومن کے دل میں محبت اللہ کی ہے، یہ مومن ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ نگہبان ہے۔ پیدا بھی اس نے فرمایا، پالتا بھی وہی ہے، سنبھالتا بھی وہی ہے۔ جب اتنا وہ محسن ہے
تو عقل والے کی کیوں نہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو؟ جب اللہ کے بعد پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر عزت میں، عظمت میں، شان، مان، مرتبت میں کوئی نہیں، تو کیوں نہ مومن سب سے زیادہ اس آقا سے محبت کرے؟ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ایسی محبت کرے جو مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو تو وہ مومن ہے، اور مخلوق کی محبت میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرے تو وہ مومن ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول پوری کائنات میں، اللہ تو سب کا خالق ہے اس لیے سب سے اعلیٰ ہے، مخلوق میں مصطفیٰ مرتبت میں اعلیٰ ہے، پوری کائنات میں کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے، تو اس سے محبت انسان کے عقلی اور فطری اور ایمانی نشانی ہے۔ اس بنیاد پر جن حضرات نے ایمان کی قیمت کو سمجھا تھا کہ ایمان سب سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت کا نام ہے، اور اللہ اور رسول کی محبت میں بھی فرق ہے، رسول سے محبت ہوگی اطاعت کے حق میں، اطاعت کے لحاظ سے، اللہ سے محبت ہوگی عبادت کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول سے محبت یہ اسلام سمجھاتا ہے، اور اس طرح محبت رکھنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو پوری کائنات کی مالیت، ملکیت، حتیٰ کہ کسی مومن کی اولاد، والدین، رشتہ دار، اپنی جان بھی اللہ اور رسول سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے مومن کو اپنی جان سے بھی اللہ سے زیادہ محبت، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے۔ اسلام نے یہ سمجھایا ہے، اور اس طرح ایمان رکھ کر اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کے طریقے پر پورا کرنے والے کو عامل صالح کہا جاتا ہے۔ تو عمل صالح سے، ایمان اور عمل صالح سے بندہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایمان، اسلام اسی چیز کا نام ہے، یہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت جس طریقے سے ملتی جائے گی، مومن اس چیز سے بھی محبت کرتا رہے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت ہو کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان میں عبادت والی محبت کا حقدار صرف اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے ایسی محبت کا تعلق کرو جس میں عبادت کا تعلق ہو۔ جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا تو مکے میں 360 تصویریں رکھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، وہ سارے آگ بگولا ہو گئے، اللہ کے نبی سے مقابل ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی بات کو جس نے بھی مانا اس سے بھی وہ لڑتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں مصطفیٰ علیہ السلام کے دشمن، مصطفیٰ کے ماننے والوں کے بھی دشمن تھے، مصطفیٰ کو گھر سے نکالنے والے، مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی انہوں نے نکالا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام سے لڑائی کرنے والوں نے مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی لڑ کر شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ نبی علیہ السلام کو جھٹلانے کی طرح مصطفیٰ کے ماننے والوں کو بھی جھٹلاتے تھے، مصطفیٰ علیہ السلام کو مجنون کہتے تو صحابہ کرام کو وہ بے وقوف کہتے تھے، نبی علیہ السلام کو بھی وہ غلط کہتے تھے، صحابہ کرام سے بھی دشمنی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جس نے بھی مصطفیٰ کا ساتھ دیا، دشمن اس کا بھی دشمن بن گیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، صحابہ کرام کو گھروں سے نکالا گیا، ہجرت کرایا گیا، لڑائیوں میں دشمن سامنے آتا تھا، ایک طرف دشمن ہوتا تھا، دوسرے طرف مصطفیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والے ہوتے تھے۔ اب آپ حضرات سے میں پوچھتا ہوں کہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، جو مصطفیٰ کے تابع دار تھے، جو مصطفیٰ علیہ السلام کے پہلے امتی تھے، جو نبی علیہ السلام کے پہلے مرید تھے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پہلے مقتدی تھے، یعنی صحابہ کرام. اس زمانے میں مصطفیٰ صاحب سے بھی دشمنی، صحابہ کرام سے بھی دشمنی ہوئی تھی. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں مصطفیٰ علیہ السلام کا دشمن اور صحابہ کا دشمن وہ جدا جدا تھا یا ایک ہی تھا؟ زور سے کھل کر. ایک ہی تھا، ایک ہی تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا یا ماننے والا صحابہ کا دشمن ہو یا صحابہ کا دوست ہو کر مصطفیٰ کا دشمن ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس زمانے میں مصطفیٰ علیہ السلام کا دشمن اور صحابہ کا دشمن ایک ہی تھا، اور دشمنی کا سبب اسلام تھا، دوسری چیز نہیں تھی. مصطفیٰ علیہ السلام سے دشمنی بھی اسلام کی وجہ سے، صحابہ کرام سے دشمنی بھی اسلام کی وجہ سے. تو اب آپ یہ بات بھلا بتا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور صحابہ کو دشمن ایک ہی طبقہ تھا، ایک ہی ٹولہ تھا. جو صحابہ کا دشمن وہ ضرور مصطفیٰ کا بھی دشمن ہوتا تھا، جو مصطفیٰ علیہ السلام کا دشمن وہ ضرور صحابہ کا بھی دشمن ہوتا تھا. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ مومن تھا یا کافر تھا؟ کیا تھا؟ زور سے. یہ سبق ہے، یاد کرنا. تقریر بزرگ کریں گے، میں تھوڑی سی بات سبق کی کروں گا، یاد رکھو اس چیز. اس زمانے میں مصطفیٰ کا دشمن اور صحابہ کا دشمن کیا تھا؟ کھل کر. تو بات تو کھل گئی، چھپ نہ سکی. بات کھل گئی، چھپ نہ سکی. کیوں؟ کہ اس زمانے پر ہر ایک نظر رکھنے والا یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں جس طرح اسلام کا دشمن صحابہ کا بھی دشمن تھا، مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، جس طرح اس زمانے میں دشمن ایک تھا، آج تک ایک ہے، قیامت تک ایک ہی ہوگا. اور جس طرح اس زمانے میں مصطفیٰ اور صحابہ کا دشمن کافر تھا، آج تک کافر ہے، قیامت تک کافر ہی ہوگا. تو بات تو کھل گئی، چھپ ہے. اربے خربے روپے خرچ کیے گئے کہ بات چھپ جائے، لیکن چھپ نہ سکی، چھپ نہ سکی. وہ کون سی بات؟ وہ جو حضرت جھنگوی نے فرمائی تھی، جو سید رفیق امن چامروٹی نے فرمائی تھی کہ خلافت کا منکر، صحابہ کا دشمن، خدا جو قسم مسلمان نہ ہے. مسلمان باقی چاہیے کافر. بھلا وہ کافر خود بنتا ہے یا آپ اس کو بناتے ہو؟ آپ تو اس کو روکتے ہو نا کافر نہ بنے. اس زمانے میں جب دشمن نے اس طرح کی دشمنی کی کہ مصطفیٰ علیہ السلام اور صحابہ کا، مصطفیٰ علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کھل کر دشمنی کی، اس میں اس کی شکست ہوئی، وہ پارا پارا ہو گیا، ذلیل ہو گیا. تو اس نے رخ تبدیل کیا، اس نے ایک آڑ لی. اس نے مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام میں دو جماعتیں تقسیم کی. ایک کا نام اس نے صحابہ رکھا، دوسری جماعت کا نام اس نے اہل بیت رکھا. اس نے صحابہ کی جماعت کا پیشوا حضرت ابوبکر کو تسلیم کیا اور اہل بیت کی جماعت کا اگوا پیشوا حضرت علی کو بنا دیا. اس نے یہ تاثر دیا کہ یہ آپس میں لڑے تھے، یہ آپس میں ٹکرے تھے. اس نے اس طریقے سے صحابہ کی دشمنی شروع کی. لیکن اس وقت سے آج تک پوری دنیا میں، ہر شہر میں، ہر زبان میں، ہر علاقے میں، ہر دور میں مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کے محافظ صحابہ کی تعریف کرتے رہے، اہل بیت کی تعریف کرتے رہے، دنیا کو بتاتے رہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں لڑے ہوئے نہیں تھے. ان کا دین ایک تھا، کلمہ ایک تھا، قرآن ایک تھا، بیت اللہ ایک تھا، وضو ایک تھا، نماز ایک تھی، روزہ ایک تھا اور جنازہ ایک طرح کا تھا. ان کی
इबादत गाहें एक थी, इबादत का तरीका एक था। सहाबा भी सच्चे, अहल बैत भी सच्चे, जो उनको मानते हैं वो मोमिन भी सच्चे। काफिर बस वो एक है जो कहे कि आपस में लड़े थे। हर दौर के उलमा ने ये बात समझाई है कि सहाबा और अहल बैत जुदा जुदा, जोर से, जुदा जुदा नहीं थे। उनका सारा दीन एक था। हाँ, दीन के ताकत की वजह से कि उनसे दीन को तकवीयत मिलती थी, दुश्मनों ने अंदर आकर कुछ इख्तलाफात दुनियावी तौर पर पैदा करने की कोशिश की थी, शरारतें करने की कोशिश की थी। थोड़ी देर तक रुसामा और थोड़ी देर तक एक दूसरे पर नाराज बाजार होता था, फिर मामला बन जाता था। जब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तहकीम का फैसला किया कि जो दरमियान में फैसला करे हम मानने के लिए तैयार हैं, तो वो तीसरी पार्टी उस वक्त भी जो सहाबा अहल बैत का इत्तेहाद नापसंद करती थी, जो दीन की कुव्वत बर्दाश्त नहीं करते थे, उन्होंने नऊजुबिल्लाह हजरत अली पर एतराज किया कि कहा कि हजरत अली नऊजुबिल्लाह काफिर बन गया है। हजरत मुआविया से हजरत अली का सुलह देखकर उन्होंने नऊजुबिल्लाह हजरत अली को काफिर कहा। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये उनकी बात सुनी, कहा ये झूठ बोलते हैं, ये इनकी कहने की वजह से कोई काफिर नहीं होता, ये खुद बेदीन है। जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुआविया से सुलह करके अपनी पूरी इस्लामी हुकूमत हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर रख दी, और ये भी नहीं कि हजरत मुआविया इधर आए थे या गिरफ्तार हुए थे, खुद सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा कूफे से यानी इराक से सफर करके हजरत मुआविया की दरबार में खुद हजरत गए थे, और उधर जाके इस्लामी पूरी हुकूमत उसको देकर उसके हाथ पर बैयत करके दुनिया को बताया जिन्होंने हमें लड़ाया है वो बेदीन है, हम आपस में मोमिन हैं, हम पूरी इस्लामी हुकूमत हजरत मुआविया पर एतमाद करके उसको देते हैं। दुनिया ने देखा कि हजरत हसन और हुसैन ने हजरत मुआविया के हाथ पर बैयत करके इस्लामी हुकूमत का वाली उसको बनाकर दुनिया के उस तीसरी ताकत और तीसरी टीम का मुंह काला कर दिया। तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था नऊजुबिल्लाह कि हजरत हसन हजरत मुआविया की बैयत करके अपने बाप अली की तरह काफिर हो गया है। नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो तबका आज तक उस सुलह से नाराज है। तो मुसलमानों का हर दौर में यही तरीका रहा है कि सहाबा अहल बैत आपस में लड़े हुए नहीं थे, टकरे हुए नहीं थे, कोई दुश्मनी नहीं थी। दुनिया के मामलात में शैतान लोग शरारत करके कुछ उनके आपस में मामला बिगाड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन मामला फिर भी बन जाता था। उनका पूरा दीन एक था। ये पूरी दुनिया को इस स्टेज से यही सबक मिला है कि सहाबा भी सच्चे, अहल बैत भी सच्चे, उनके मानने वाले मोमिन मुवहिद भी, खत्म नबूवत को मानने वाले भी वो सच्चे हैं। ये खुद काफिर हैं जो उनको लड़ाकर दीन को जुदा करते हैं। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं कि उन लोगों ने ये तरीका अख्तियार किया कि सहाबा को जुदा करके अहल बैत को जुदा किया, और सहाबा को गालिब करके अहल बैत को मगलूब बताया, सहाबा को जालिम कहा, अहल बैत को मजलूम कहा, सहाबा को जाबिर कहा, अहल बैत को मजबूर कहा, सहाबा को गासिब कहा, अहल बैत को मकसूब कहा। मुसलमानों, इंतहाई ये सोचने की बात है कि इस चीज को आप इस नुक्ते से भी, इस कोने, इस रुख से भी समझो कि जो सहाबा का दुश्मन है वो यकीन करो कि जरूर बजरूर अहल बैत का भी वो दुश्मन होगा, तब सहाबा अहल बैत को आपस में लड़ाएगा। याद रखो, कोई शख्स हजरत अबू बकर उमर उस्मान का उस वक्त तक दुश्मन नहीं हो सकता जब तक वो हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दुश्मन न हो, बेअदब न हो, गुस्ताख न हो, तब तक सहाबा का मुखालिफ नहीं हो सकता। क्योंकि कोई शख्स भी जब तक हैदर करार को मगलूब नहीं समझेगा, शिया नहीं होगा, हजरत अली को मजबूर नहीं कहेगा, शिया नहीं होगा, हजरत अली को बेबस नहीं कहेगा,
نہیں ہوگا حضرت علی کو کمزور نہیں کہے گا، شیعہ نہیں ہوگا حضرت علی کو ڈرپوک نہیں کہے گا، شیعہ نہیں ہوگا حضرت علی کو بے بس اور دین کا اندر باہر سے ایک جیسا وفادار جب تک نہ سمجھے گا تب تک شیعہ نہیں ہوگا۔ جو شخص حضرت علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شخص پوری زندگی جری، بہادر، نڈر، بائے اور حق پرست، اشجع اور حضرت علی کی شجاعت کو مانے گا، جو شخص حضرت علی کو پوری زندگی اندر باہر سے ایک جیسا سچا مانے گا، وہ قطعاً شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت علی کو کمزور نہیں کہے گا، مجبور نہیں کہے گا تو وہ صحابہ کو جابر بھی نہیں کہے گا، حضرت علی کو مظلوم نہیں کہے گا تو صحابہ کو ظالم بھی نہیں کہے گا، حضرت علی کو ڈرنے والا نہیں کہے گا تو صحابہ کو غالب بھی نہیں کہے گا۔ جب تک کوئی شخص حیدر کرار کے بارے میں یہ نظریہ نہ رکھے کہ ڈرپوک تھا، بے بس تھا، مجبور تھا اور اندر باہر سے ایک جیسا صحیح نہیں تھا، تب تک وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، یہ سبق لے کر دنیا میں پھرو اور پہنچاؤ ان کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کا دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کی مجلسیں سنو، ایک ذاکر کی پوری مجلس سنو، اس سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا، ایک ہی ذاکر کی ایک ہی اسٹیج پہ ایک ہی مجلس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہی ذاکر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب فضائل بیان کرتا ہے، فضیلت بیان کرتا ہے تو نعوذ باللہ حضرت علی کو گویا کہ اللہ بناتا ہے کہ نبیوں کی مدد علی نے کی، رزق علی دیتا ہے، مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے، بگڑی بنانے والا علی ہے، ابراہیم کی نار کو علی نے جو گلزار کیا، نوح علیہ السلام کے کشتی کو علی نے پار کیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے علی نے نکالا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ اتنی بکواس جھوٹی کر کے حضرت علی کو اتنا بڑا طاقتور بتاتا ہے، لیکن اسی جگہ کھڑا ہے، اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنی ٹوپی اتار کر میز پر رکھے گا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب گاڑی الٹی چلنے والی ہے اس لیے اس نے ٹوپی اپنی اتاری ہے۔ وہ لوگ سمجھ جائیں گے جیسے یہ ٹوپی اتارے گا وہ رونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب یہ جتنا جھوٹ بولے گا، جتنا بول سکے گا وہ بولے گا، لیکن کہے گا کیا؟ کہے گا یہ کہ علی مجبور تھا، علی کو رسی گلے میں ڈال کر کھینچا گیا، علی کے گھر کو آگ لگائی گئی، ان کی جائیداد پر قبضہ کیا گیا، خلافت چھینی گئی، علی مجبور تھا، علی بے بس تھا۔ عوام اتنی بے وقوف کہ جب وہ حضرت علی کی طاقت بیان کرتا ہے تو وہ زور شور سے واہ واہ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، وہ بے عقل پوچھتے نہیں ہیں کہ اتنی طاقت جو تو اس کی کہتا ہے تو پھر اللہ اور علی میں فرق کیا ہے، لیکن پوچھتا کوئی نہیں۔ جب اس کو داد دیتے ہیں، یعنی اس کے علی کی تعریف پر جتنی تعریف کرے اللہ بنائے یہ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، تو جتنا اس سے ہو سکے گا اتنا تعریف پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب وہ حضرت علی کی تکلیفیں بیان کرے گا، دوسرا رخ، یعنی جب تک حضرت رسول زندہ تھا اس وقت علی بہادر تھا، اس وقت تک دلیر تھا، اس وقت تک نڈر تھا، اس وقت تک اشجع الناس تھا۔ جب نبی کی وفات ہوئی ان کی سوچ میں علی کمزور ہو گیا، علی بے بس ہو گیا، علی مجبور ہو گیا۔ حضرت علی نے سوچا کہ طاقت نہیں ہے مقابلے کی، اور اتنا ڈرتا کہ ہجرت بھی نہیں کر سکتا تھا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، مجبوراً بیعت کی، مجبوراً پیچھے نمازیں پڑھے، مجبوراً حضرت عمر کو بیٹی دی، مجبوراً اپنے بچوں پر نام ابو بکر عمر عثمان رکھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے نظر میں یہ مجبوریاں ہیں، تو حضرت علی نے ایک چالاکی کی، وہ چالاکی یہ کی کہ اندر اور بنایا اور باہر اور بنایا، جس کو اندر سے نعوذ باللہ ان کی سوچ میں جس کو اندر سے حضرت علی دین کا بڑا دشمن سمجھتا تھا، منافق سمجھتا تھا، مرتد سمجھتا تھا، کافر سمجھتا تھا، ظاہر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، اس کو سائیں سائیں کہہ کر ادب احترام کرتا تھا۔ مسلمانوں، جب تک کوئی شخص علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر باہر سے جدا جدا نہیں سمجھے گا تب تک وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہوگا۔ اب ہماری قوم نے اتنا آواز بلند کیا ہے کہ صحابہ بیت سچے تھے، بات پکی ہے، اس امت میں ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو حضرت علی کو بزدل کہے، ڈرپوک کہے، مجبور کہے،
سنی کی زبان سڑے کہ سنی حضرت علی کے بارے میں یہ کہے کہ اس سے کوئی بیٹی چھین گیا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی اس طرح کرتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اس سے جدا رہتا، اس کا دشمن رہتا، اس کا مقابلہ کرتا، کچھ نہ کہہ سکتا، کچھ نہ کر سکتا، کم سے کم ہجرت کر کے کہیں چلا جاتا۔ حضرت علی اتنا غیور تھا، غیرت مند تھا۔ سنی قوم کا یہ نظریہ ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی جری، بہادر، دلیر، نڈر تھا، لیکن ذاکر کا کالا منہ دیکھو کہ ٹوپی اتار کر میز پر رکھ کر آگے کہتا ہے علی کو رسے گلے میں ڈال کر بازار میں کھینچا گیا، ابو بکر کے سامنے بیٹھا گیا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ سے کہا کہ علی کی ابو بکر کی بیعت کر، یہ مجبور ہو کر بیعت کرنے لگا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہا سے یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا۔ مسلمانوں، جب تک کوئی اہل بیت کا دشمن نہیں ہوگا، صحابہ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ لیکن عوام بے وقوف اس سے پوچھتی نہیں ہے کہ اسی ہی جگہ پر پہلے تو نے حضرت علی کی کتنی طاقت قوت بیان کی، اب وہی علی اتنا مجبور کیسے ہو گیا، بے بس کیسے ہو گیا، لاچار کیسے ہو گیا؟ پوچھنے والا کوئی نہیں، بلکہ وہ رو رو کر اس کو داد دیتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اگر تعریف کرتا ہوں، جو کہوں قبول ہے، اگر اس کی بے عزتی کرتا ہوں، علی کی کمتری بیان کرتا ہوں، اس کی ذلت بیان کرتا ہوں، تو پھر بھی مجھے رو رو کر داد دیتے ہیں۔ جو کہوں ان کو مقبول ہے، تو وہ بے غیرت باز نہیں آتا، وہ تعریف میں بھی غلو کر کے حضرت علی کو توحید کے خلاف اللہ بناتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی مصائب میں بھی حضرت علی کو نعوذ باللہ ہمارے گاؤں اور شہر کے کسی ادنا بندے سے بھی کمتر بنا کر لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر کوئی باانصاف ہو، اگر کوئی دیانتدار ہو، اگر کوئی سمجھدار ہو، تو وہ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ ظالم اسی جگہ تو نے کہا کہ حضرت علی اتنا بہادر تھا، اب تو نے کہا اتنا کمزور تھا، یا پہلا جھوٹ تھا یا بعد والا جھوٹ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جو انسان کو عقل دی ہے، جو اس کو استعمال نہیں کرے گا وہ اسی طرح ذلیل ہوگا۔ اگر کوئی ادنا سمجھدار بندہ اس کی باتوں پر غور کرے تو اس پر ضرور اعتراض کرے گا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی غور نہیں کرتا اور صحابہ کی دشمنی میں جن کے قلوب کالے ہو چکے ہیں، جن کی دل مردہ ہو چکی ہے، وہ بڑے بڑے سمجھدار جج بیٹھا ہوگا پھر بھی نہیں پوچھے گا، وکیل بیٹھا ہوگا پھر بھی نہیں پوچھے گا، سردار بیٹھا ہوگا پھر بھی نہیں پوچھے گا، ڈاکٹر بیٹھا ہوگا پھر بھی نہیں پوچھے گا، انجینئر بیٹھا ہوگا پھر بھی نہیں پوچھے گا، لیکچرر بیٹھا ہوگا پھر بھی نہیں پوچھے گا۔ اتنے قلوب ان کے کالے ہو چکے ہیں کہ جو حضرت علی کی وہ غلط تعریف کرتا ہے اس پر بھی اس کو داد دیتے ہیں، حضرت علی کی توہین کرتا ہے پھر بھی اس کو داد دیتے ہیں۔ مسلمانوں، علماء کی محنت ہے، اللہ کا احسان ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ مومن اور مسلمان ہیں۔ لیکن یہ پورا دین اسلام مصطفیٰ سے سیکھ کر امت کو پہنچانے والا طبقہ صحابہ کا ہے، جو ایمان دل میں ہے، اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے، جو صحابہ کو راستے سے ہٹاتا ہے۔ آپ اور ہم سے، مطلب تمام مسلمانوں اور مومنوں سے یہ ایمان کی نعمت چھینتا ہے، جو اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، جو اتنی بڑی نعمت ہم سے چھینتا ہے، وہ کتنا ہمارا دشمن ہوگا، وہ کتنا ہمارا بدخواہ ہوگا۔ اس لیے اٹھو، ہوشیار ہو جاؤ، جو بھی صحابہ پر تنقید کرے، تردید کرے، تکفیر کرے، اس کو کھلے عام وہی جملہ واپس کرنا ہے۔ صحابہ کو جو منافق کہے وہ خود منافق ہے، صحابہ کو جو مرتد کہے وہ خود مرتد ہے، صحابہ کو جو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ یہ بات سر عام ہو چکی ہے اور یہ بات ہمارے اس ادارے میں بند نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کی قسم، میڈیا پہ کوئی ملک باقی نہیں رہا جس تک ہماری یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو، تم اپنے آپ کو مومن ثابت کرو، دوسروں کے فیصلے کرتے ہو، تیرا میرا فیصلہ ہو، تو مومن ہے یا کافر ہے، یا میرے اوپر تو فتویٰ دے، میں اپنی صفائی پیش کروں، تیرے اوپر فتویٰ ہو چکی ہے، علماء نے دی ہے، بچے بچے تک پہنچی ہے اور واضح طور پر پہنچی ہے اور کھلے عام پہنچی ہے۔ اس طرح کوئی دشمن آج تک نہ آیا ہے نہ آئے گا
سینکڑوں لوگ ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے یہ بیانات سن کر ایمان اپنا بچایا ہے، کفر کو چھوڑ کر، صحابہ اہل بیت کی دشمنی کو چھوڑ کر مومن بن کر صحابہ اہل بیت کے سچے غلام بن چکے ہیں۔ یہ بات عام کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ صحابہ اہل بیت ایک ہی تھے اور ان کا دشمن اس زمانے میں بھی کافر تھا، آج بھی۔ دوسری بات کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ کبھی بھی اہل بیت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ جو اہل بیت کو جب تک کمزور، بے بس، ڈرپوک، لاچار، مغلوب، مجبور، مغبور نہیں، مغلوب نہیں کہے گا تب تک شیعہ نہیں ہوگا۔ اور سنی کا جان دینا بھی اس پر آسان ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی جری تھا، بہادر تھا، نہ ڈر